السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم نے سورہ حج کی پہلی 40 آیات پڑھی تھیں۔ آج ہم 41 سے شروع کرتے ہیں۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ وہ لوگ کہ اگر ہم زمین میں انہیں مقدور یعنی طاقت دیں تو نماز پڑھیں اور زکوٰۃ دیں اور بھلائی کا حکم دیں اور بری بات سے منع کریں، اور سب معاملات کا انجام اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اور اگر وہ تجھے جھٹلائیں تو ان سے پہلے قوم نوح، عاد اور ثمود نے جھٹلایا ہے، اور قوم ابراہیم اور قوم لوط نے اور اہل مدین نے، اور موسیٰ بھی جھٹلایا گیا تھا۔ سو میں نے کافروں کو مہلت دی، پھر انہیں پکڑا تو میرے انکار کا کیا انجام ہوا۔ سو بہت بستیاں ہیں جو ظالم تھیں، ہم نے انہیں ہلاک کیا، اب وہ اپنی چھتوں پر گر پڑی ہیں، اور بہت سے کنویں اور گن چنے کے محل بیکار پڑے ہیں۔ کہ اہل مکہ نے زمین کی سیر نہیں کی، انہیں سمجھدار دل یا شنوا کان حاصل ہوتے۔ سو بے شک کچھ آنکھیں اندھی نہیں ہوتی، دل اندھے سینوں میں ہیں، اندھے ہوتے ہیں، اور وہ مجھ سے جلد عذاب مانگتے ہیں، اور اللہ ہرگز اپنا وعدہ خلاف نہ کرے گا۔ اور ایک دن تیرے رب کے نزدیک تمہاری شمار سے 1000 برس کے برابر ہے۔ اور کتنی ہی بستیاں ہیں کہ ہم نے ان کو مہلت دی اور وہ گناہ گار تھیں، پھر میں نے ان کو پکڑا اور ہماری طرف آنا ہے۔ تو کہہ لوگوں میں تم کو کھول کر ڈرانے والا ہوں۔ سو جو ایمان لائے انہوں نے نیک کام کیے، ان کے لیے مغفرت اور عزت کا رزق ہے، اور جنہوں نے ہماری آیتوں کے ہرانے میں کوشش کی وہی دوزخی ہیں۔ اور ہم نے جو رسول اور نبی تجھ سے پہلے بھیجا، تو جب وہ اپنے دل میں کوئی خیال باندھنے لگا، شیطان نے اس کے خیال میں کچھ نہ کچھ ڈال دیا، پس اللہ شیطان کی ڈالی ہوئی بات مٹاتا ہے، پھر اللہ اپنی آیتوں کو پکا کرتا ہے، اور اللہ جاننے والا حکمت والا ہے۔ اور یہ رسول کے خیال میں شیطان کا کچھ ڈالنا اس لیے ہوتا ہے کہ اللہ اس شیطان کے ملائے ہووں سے ان کو جن کے دل میں نفاق کی بیماری ہے اور سخت دل لوگوں کو آزمائے، اور بے شک ظالم مخالفت میں دور پڑے ہیں۔ اور یہ شیطانی اس لیے نہیں ہوتا کہ جنہیں علم دیا گیا ہے وہ جان لیں۔ وہ قرآن تیرے رب کی طرف سے حق ہے، پھر اس پر ایمان لائیں اور ان کے دل اس کے لیے عاجز ہوں، اور اللہ ایمانداروں کو راہ راست دکھلاتا ہے، اور کفار اس سے ہمیشہ شک میں رہیں گے، یہاں تک کہ ان پر ناگہاں قیامت آ جائے یا ان پر منحوس دن کا عذاب آ پڑے۔ راج اس دن اللہ کا ہے، وہ ان میں حکم کرے گا۔ سو جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک کام کیے وہ نعمت کے باغوں میں ہوں گے، اور جنہوں نے کفر کیا اور ہماری آیتوں کو جھٹلایا سو انہی کے لیے ذلیل کرنے والا عذاب ہوگا۔ اور جنہوں نے اللہ کی راہ میں ہجرت کی اور پھر مارے گئے یا مر گئے، انہیں اللہ ضرور اچھا رزق دے گا، اور اللہ سب سے بہتر روزی دیتا ہے۔ وہ انہیں ایسی جگہ لے جائے گا جس سے وہ راضی ہوں گے، اور بے شک اللہ جاننے والا بردبار ہے۔ یہ حکم ہے، اور جس نے ایسا بدلہ دیا جیسا اس کے ساتھ کیا گیا تھا، پھر اس پر زیادتی کی گئی تو اسے ضرور اللہ مدد دے گا، بے شک اللہ معاف کرنے والا بخشنے والا ہے۔ یہ اس لیے ہے کہ اللہ رات کو دن میں اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے، اور اللہ سنتا دیکھتا ہے۔ یہ اس لیے ہے کہ اللہ وہی حق ہے، اور اس کے سوا جسے وہ پکارتے ہیں وہ باطل ہے، اور اللہ بلند مرتبہ بڑا ہے۔ کیا تو نے نہ دیکھا کہ اللہ نے آسمان سے پانی اتارا، پھر زمین سبز ہو جاتی ہے، بے شک اللہ باریک باریک خبردار ہے۔ جو آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے سب اسی کا ہے، وہی بے پرواہ قابل تعریف ہے۔ کیا تو نے نہ دیکھا جو کچھ زمین میں ہے اللہ نے سب تمہارے تابع کر دیا، کشتیاں بھی کسی سے حکم سے دریا میں چلتی ہیں، اور آسمان کو زمین پر گرنے سے تھامے ہوئے ہیں، بغیر اس کے حکم کے گر نہیں سکتا، بے شک اللہ لوگوں پر بڑا شفیق مہربان ہے۔ وہی ہے جس نے تمہیں زندہ کیا، پھر تمہیں مارے گا، پھر تمہیں جلائے گا، بے شک آدمی ناشکرا ہے۔ ہر امت کے لیے ہم نے ایک راہ بندگی کی یعنی شریعت مقرر کی جس پر وہ عمل کرتے ہیں، پس چاہیے کہ وہ لوگ دینی معاملہ میں تیرے ساتھ کچھ جھگڑا نہ کریں، اور تو اپنے رب کی طرف بلا، بے شک تو سیدھے رستہ پر ہے۔ اور وہ جو تجھ سے جھگڑے تو کہہ اللہ خوب جانتا ہے
جو تم کرتے ہو، اللہ قیامت کے دن تمہارے درمیان ان باتوں میں فیصلہ کرے گا جس میں تم اختلاف کرتے ہو۔ کیا تو نہیں جانتا کہ جو کچھ آسمان اور زمین میں ہے اللہ کو معلوم ہے؟ یہ کتاب میں لکھا ہے، یہ اللہ پر آسان ہے۔ وہ اللہ کے سوا اس کو پوچھتے ہیں جس کے لیے اللہ نے کوئی سند نازل نہیں کی اور انہیں علم نہیں اور ظالموں کو کوئی مددگار نہیں۔ اور جب ہماری کھلی آیتیں ان کے سامنے پڑھی جاتی ہیں تب تو کافروں کے منہوں پر ناخوشی پہچانتا ہے۔ قریب ہوتے ہیں جو ان کی ہماری آیتیں ان کے سامنے پڑھی جاتی ہیں تب تو کافروں کے منہوں پر ناخوشی پہچاننا قریب ہوتے ہیں کہ انہوں نے جو ہماری آیتیں پڑھ کر سناتے ہیں انہیں دوڑ کر حملہ کریں۔ تو تمہیں اس سے زیادہ بری چیز بتاؤں؟ وہ آگ ہے جس کافروں کو اللہ نے اس کا وعدہ دیا ہے، اور بری جگہ۔ لوگوں ایک کہاوت کہی گئی ہے، سو تم اسے سنو۔ جنہیں تم اللہ کے سوا پکارتے وہ ہرگز ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے، اگرچہ وہ سب اس کے لیے جمع ہوں، اور اگر مکھی ان سے کچھ چھین لے جائے تو اس سے چمڑا بھی نہیں بنا سکتے۔ جو چاہنے والا، وہ عاجز کو جن کو چاہتا ہے۔ اللہ کی جس قدر کرنی چاہیے تھی انہوں نے ویسی اس کی قدر نہ کی۔ بے شک اللہ زور آور زبردست ہے۔ اللہ فرشتوں اور آدمیوں میں سے رسول چن لیتا ہے، بے شک اللہ سنتا دیکھتا ہے۔ اور جو آنکھ آگے اور پیچھے ہے وہ جانتا ہے کہ اللہ کی طرف سے سب معاملے جاتے ہیں۔ مومنو، رکوع کرو اور سجدہ کرو اور اپنے رب کو پوجو اور نیکی کرو، شاید تم مراد کو پہنچو۔ اللہ کی راہ میں جہاد کرو جیسے اس کے جہاد کا حق ہے۔ اس نے تمہیں چن لیا اور تم پر دین میں کچھ تنگی نہیں کی گئی۔ تمہارے باپ ابراہیم کا دین ہے، اسی ہی نے تمہارا نام مسلمان رکھا۔ اس سے پہلے کتاب قرآن میں بھی اس کو رسول تم پر گواہ ہو اور تم لوگوں پر گواہ ہو۔ پس نماز پڑھو اور زکوٰۃ دو اور اللہ کو مضبوط پکڑو، وہ تمہارا صاحب ہے، سو خوب اچھا خوب مددگار۔